ایران، جو ایک تاریخی اور ثقافتی سرزمین ہے، صدیوں سے اسلامی دنیا کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ اس ملک کا دل یعنی اس کا دارالحکومت تہران شہر ہے۔ یہ شہر نہ صرف ایران کی سیاست، معیشت، بلکہ تہذیب، روایات اور مہمان نوازی کی ایک مکمل تصویر ہے۔ یہ ویڈیو تہران کی سیر ہی نہیں بلکہ تہران کی روح میں جھانکنے کا موقع ہے، اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، تہران ایک ایسا شہر جس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ پہلے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بڑھتی گئی۔ 18ویں صدی میں قاجار بادشاہ آغا محمد خان نے اسے ایران کا دارالحکومت بنایا، اور یوں یہ شہر آہستہ آہستہ ایران کا سب سے اہم شہر بن گیا۔ آج تہران ایران کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے۔ لیکن یہ صرف مقامی لوگ نہیں بلکہ یہاں مختلف ممالک سے آئے ہوئے طالب علم، بزنس مین اور مہمان بھی شامل ہیں۔ تہران جہاں جدید اور آزادی کی باتیں کی جاتی ہیں، وہیں ایک ایسی روایات بھی زندہ ہے جسے سن کر ہر سننے والا چونک جائے۔ عارضی شادی۔ جی ہاں، آج بھی تہران کی عورتیں وقتی رشتوں کا حصہ بننے پر مجبور ہیں۔ یہ رشتے بظاہر مذہبی چھوٹ کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، مگر دراصل یہ عورتوں کی تنہائی، مالی مشکلات اور معاشرتی دباؤ کا ایک ایسا حل بن چکے ہیں جو ان کی زندگیوں سے سکون اور خودداری چھین لیتا ہے۔ کئی عورتیں اس رشتے کو اختیار تو کرتی ہیں مگر دل سے کبھی قبول نہیں کر پاتی۔ شہر کا ماحول ایسا ہے جیسے ہر دن یہاں ایک تہوار ہو۔ صبح کے وقت سڑکوں پر رش، بازاروں میں رونق اور ہر گلی میں کوئی نہ کوئی خاص چیز نظر آتی ہے۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب شام ڈھلتی ہے تو شہر کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ روشنیوں میں نہایا ہوا تہران ایک خواب جیسا لگتا ہے۔ کلبز، کیفے، پارکیں، شیشہ ہاؤسز، ہر جگہ لوگوں کی چہل پہل دیکھنے کو ملتی ہے۔ تہران کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے بازاروں میں زندگی دوڑتی ہے۔ یہاں کے مقامی بازار دنیا بھر میں مشہور ہیں، خاص طور پر گرینڈ بازار، جو تہران کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا بازار ہے۔ یہاں آپ کو ہر چیز ملے گی: کپڑے، قالین، زیورات، مسالے، مٹھائیاں اور سب سے بڑھ کر وہ خوشبو جو اس بازار کی پہچان ہے۔ یہاں جب ایک خریدار کسی دکان میں داخل ہوتا ہے تو دکاندار مسکرا کر اس کا استقبال کرتے ہیں، چاہے وہ کچھ خریدے یا نہ خریدے۔ یہاں لین دین صرف تجارت ہی نہیں بلکہ تعلقات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر ہم تہران کے قالینوں کا ذکر نہ کریں تو تہران کی پہچان ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہاں ہاتھ سے بنے ہوئے قالین پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی، معیار اور باریکی کے لیے مشہور ہیں۔ ان قالینوں میں ایرانی تہذیب اور ثقافت کے رنگ نظر آتے ہیں۔ آج بھی تہران کے مضافاتی علاقوں میں بہت سی خواتین اور خاندان ہاتھ سے قالین بنتے ہیں۔ یہ کام کئی دن، کئی ہفتوں اور بعض اوقات کئی مہینوں میں مکمل ہوتا ہے۔ جب ایک قالین مکمل ہوتا ہے تو وہ صرف ایک فرش کی زینت نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک مکمل فن پارہ ہوتا ہے۔ ایران کو ڈرائی فروٹس کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ تہران کے بازاروں میں ہر جگہ آپ کو خشک میوہ جات کی دکانیں نظر آئیں گی۔ انجیر، پستہ، بادام، کشمش اور اخروٹ، سب کچھ اعلیٰ معیار کا، اور قیمت بھی بہت مناسب ہوتی ہے۔ سیاح یہاں سے سوغات کے طور پر یہ میوہ جات خرید کر لے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے پیکٹ میں تہران کی مٹی کی خوشبو اور ذائقہ بند ہوتا ہے۔ شہر کا ایک اور اہم پہلو جس میں دنیا بھر میں تہران کو خاص بنایا وہ ہے یہاں کا شیشہ کلچر۔ ناظرین، تہران میں شیشہ یعنی حقہ ایک عام چیز ہے۔ یہاں نہ صرف بڑے بڑے شیشہ ہاؤسز ہیں بلکہ گھروں میں، دوستوں کی محفلوں میں اور پارکوں میں بھی لوگ شیشہ پیتے نظر آئیں گے۔ شیشہ ہاؤسز کو اس انداز میں سجایا گیا ہے کہ رنگ برنگے فلیورز، خوشبو سے بھرا ہوا ماحول، ہلکی سی موسیقی اور دوستوں کا ساتھ۔
یہ تہران کے نوجوانوں کا ایک خاص انداز ہے۔ تہران میں صرف رنگینیاں ہی نہیں بلکہ تاریخ بھی قدم قدم پر بکھری ہوئی ہے۔ شہر میں کئی ایسے محلات اور تاریخی عمارتیں ہیں جو ایران کی بادشاہت کے دور کی یاد دلاتی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور گلستان محل، سعدآباد کمپلیکس، یہ وہ جگہ ہیں جہاں کبھی ایران کے بادشاہ رہا کرتے تھے۔ اب یہ عمارتیں میوزیم میں بدل چکی ہیں اور سیاحوں کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ یہاں کی دیواروں پر ایران کی پرانی تصویریں، فن پارے اور تاریخی اشیاء آویزاں کی گئی ہیں۔ دوستو، 1971 میں ایران کی 2500 سالہ تاریخ کی یاد میں آزادی ٹاور تعمیر کیا گیا۔ یہ عمارت تہران کا ایک آئیکن بن چکی ہے جو شہر کے داخلے پر واقع ہے۔ 148 فٹ بلند یہ ٹاور دور سے ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ دن ہو یا رات یہ خوبصورتی اور عظمت کی علامت کے طور پر نظر آتا ہے۔ اس ٹاور کے ارد گرد ایک خوبصورت پارک ہے جہاں لوگ شام کے وقت چہل قدمی کرتے ہیں۔ دوستو، اگر تہران میں جدید تعمیرات کی بات کی جائے تو میلاد ٹاور ایک شاندار مثال ہے۔ یہ دنیا کا چھٹا سب سے اونچا ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور ہے۔ اس کی بلندی 435 میٹر ہے۔ یہ ٹاور صرف ایک عمارت نہیں بلکہ تہران کی ترقی، ٹیکنالوجی اور مستقبل کی سوچ کی علامت ہے۔ اس کے اندر ریسٹورنٹس، آفیسز اور ایک شاندار ویو پوائنٹ ہے جہاں سے پورے تہران کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ تہران شہر میں جو چیز ہر سیاح کی توجہ حاصل کرتی ہے وہ ہے تبت پل۔ یہ ایران کا سب سے بڑا پل ہے۔ یہ پل نہ صرف خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے بلکہ اس کی تعمیر بھی ماحول دوست طریقے سے کی گئی ہے۔ اس پل سے گزرنا ایک تجربہ ہوتا ہے، خاص طور پر شام کے وقت جب پل کی روشنی پورے علاقے کو جگمگا دیتی ہے۔ شہر کے اندر موجود تہران یونیورسٹی ایران کی سب سے بڑی اور قدیم یونیورسٹی ہے۔ یہاں نہ صرف مقامی لوگ بلکہ غیر ملکی طلباء پڑھتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی کئی شعبوں میں تعلیم فراہم کرتی ہے اور اس کی لائبریری اور تحقیقی سہولیات بہت اعلیٰ درجے کی ہیں۔ یہاں کا ماحول علمی اور تخلیقی ہے۔ طلباء مختلف ممالک، مذاہب اور ثقافتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ تہران میں لوگ زیادہ تر ہوٹل کو پسند کرتے ہیں۔ چھوٹے کیفے سے لے کر بڑے ریسٹورنٹس تک ہر جگہ ہجوم نظر آتا ہے۔ نوجوان، فیملیز، بزرگ سب ہی کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، اور چونکہ سیاح بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں اس لیے تہران میں ہر قسم کے کھانے دستیاب ہیں۔ چینی، ترکی، عربی اور یہاں تک کہ ہندوستانی کھانے بھی تہران کے مختلف علاقوں میں دستیاب ہیں۔ تہران میں اگر رہائش کی بات کی جائے تو یہاں ہوٹلز کی کوئی کمی نہیں۔ سیاح جب یہاں آتے ہیں تو یہاں کے خوبصورت ہوٹلز میں قیام کرتے ہیں۔ ہوٹلوں میں سستی اور مہنگی دونوں قسم کی سہولیات موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص کم بجٹ کے ساتھ سفر کر رہا ہے تو وہ بھی تہران میں آسانی سے رہائش حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے سیاح جن کا اصل مقصد دوسرے شہروں کا سفر ہوتا ہے وہ بھی تہران میں قیام کرتے ہیں۔ ناظرین، تہران میں ایران کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی موجود ہے جسے امام خمینی ایئرپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ہوائی اڈہ بین الاقوامی سطح پر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ زیادہ تر غیر ملکی مہمان اسی ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں۔ یہ ایئرپورٹ جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ یہاں کا نظام انتہائی منظم ہے اور صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، تہران میں فیشن کا رجحان بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ مرد اور خواتین اپنے لباس، سٹائل اور انداز میں جدت پسند ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کے سخت ضوابط کی وجہ سے بعض جگہوں پر احتیاط بھی کی جاتی ہے۔ یہ توازن تہران کے لوگوں کی عقل مندی اور مطابقت کی نشانی ہے۔ وہ مذہب اور جدیدیت کے درمیان ایک ایسی لائن پر چل رہے ہیں جہاں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ممکن ہو سکے۔ ناظرین، تہران کے لوگ زندگی کو انجوائے کرنا جانتے ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ یہ لوگ ہنسنا، گھومنا، ملنا اور کھانا پینا نہیں چھوڑتے۔ تہران کے کیفے، پارکیں، شاپنگ سینٹرز اور ریسٹورنٹس ہمیشہ بھرے ہوتے ہیں۔
زندگی کی چہل پہل ہر وقت شہر میں نظر آتی ہے۔ آخر میں ہم بات کریں گے تہران کے سب سے خاص پہلو کی، اور وہ یہ ہے کہ انسانی تعلقات۔ تہران کے لوگ ایک دوسرے کے لیے وقت نکالتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ تہران میں دوست بنانا آسان ہے کیونکہ یہاں کے لوگ کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ آپ سے بات کرتے ہیں، مسکراتے ہیں اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونے دیتے اور آپ کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری تہران کے بارے میں مکمل ڈاکیومنٹری۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔